السلام علیکم، ویلکم ٹو لٹل لائف۔ آج کا موضوع ہے قید۔ جن کو ڈر ہی نہیں تھا مجھے کھونے کا، انہیں کیا افسوس ہوگا میرے نہ ہونے کا۔ نکاح خواہ آ گئے تھے، وہ سفید گھٹنوں سے نیچے تک آتی فراک میں ملبوس تھی۔ اس کے ساتھ چوڑی دار پاجامہ زیب تن کیا تھا اور لال چنری سے گھونگھٹ لیا گیا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھی تھی، ایک طرف مولوی صاحب بیٹھے تھے، ان کے ساتھ اصغر صاحب اور عرفان کے ابو جمشید کھڑے تھے۔ ہیر کے دائیں طرف ہیر کا بھائی صفدر کھڑا تھا اور اس کے برابر میں ہیر کی بہن مہک کھڑی تھی، جبکہ اسماء آرا ہیر کے ساتھ اس کے برابر ہی براجمان تھی۔ مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا تھا اور وہ اس کی رضامندی دریافت کر رہے تھے، مگر وہ کیا بتاتی، اس کی رضامندی مانگی ہی کب گئی تھی، وہ ابھی فرضی پوچھی جا رہی ہے۔ اس کا دل کیا ابھی چیخ چیخ کر کہے نہیں مجھے نہیں منظور یہ نکاح، مگر وہ ایسا نہ کر سکی اور قبول ہے کہ تینوں دفعہ گردن ہلا لی۔ سب سے مشکل مرحلہ تھا نکاح نامے پر دستخط۔ آنسو لڑیوں کی صورت بہنے لگے تھے، دل لرز رہا تھا، ہاتھ کپ کپا رہے تھے، چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اسے موت کی نوید سنائی گئی اور جس پر اس نے حامی بھر لی ہے اور اب صرف دستخط باقی ہیں۔ مولوی صاحب دستخط کرنے کا خانہ دیکھ رہے تھے، مگر نظریں دھندلائی ہوئی تھیں۔ بالآخر ہیر نے قلم تھاما اور بمشکل مطلوبہ جگہ پر دستخط کر دیے تھے اور پھر ضبط کے بندھن توڑتی وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ہر طرف مبارکباد کی صدائیں گونج رہی تھیں، مگر اسے موت کا سوگ لگ رہا تھا۔ ہر دل روح کی آنکھیں نم تھیں اور سب کا یہی اندازہ تھا کہ ہیر اپنوں سے دوری کی وجہ سے رو رہی ہے، مگر یہ محض غلط فہمی تھی۔ کسی مانوس لمس کی وجہ سے وہ چہرے پر سے ہاتھ ہٹانے پر مجبور ہو گئی اور سامنے تمنا کو دیکھ کر وہ اور زور سے رونے لگی۔ تمنا نے اسے سمیٹ لیا۔ جو کام اسماء آرا نہ کر سکی وہ تمنا نے کیا تھا۔ وہ اس کی سسکیاں روکنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ بس کرو ہیر، ان لوگوں نے تمہارے ساتھ جو کیا ہے وہ تو کر لیا، اب تم اللہ پاک کی ذات پر یقین کامل رکھو، وہ تمہیں کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ بس تم نماز مت چھوڑنا، صراط المستقیم کا راستہ اپنائے رکھنا۔ وہ ذلیل انسان تمہیں خروش تک بھی نہیں دے پائے گا۔ وہ سامنے ٹیبل پر پڑا پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگاتی، ساتھ ساتھ دھیمی آواز میں تسلیاں دے رہی تھی، مگر اس کی آواز اتنی تیز ضرور تھی جو اسماء آرا، صفدر اور مہک تک بخوبی پہنچی تھی۔ جبکہ اصغر صاحب کچھ فاصلے پر تھے، اس لیے سن نہ سکے۔ ہیر اب کچھ بہتر تھی اور کچھ ہی دیر بعد وہ رخصت ہونے لگی تھی، لیکن وہ تمنا کے سوا کسی سے بھی دل سے نہیں ملی تھی، کسی پر بھی نگاہ نہیں ڈالی تھی۔ آپی، مہک اس کے قریب آئی تھی۔ ہیر دھیمی سا مسکرائی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ خوش رہو، وہ ضبط سے بولی تھی۔ صفدر بھی اس کے قریب آیا تھا، مگر وہ 2 قدم پیچھے ہو گئی تھی۔ مہک تو چھوٹی تھی، اس کا تو کوئی نہ سنتا، مگر صفدر تو بڑا تھا، بہن کی حفاظت کرنا اس کا فرض قرار دیا گیا تھا۔ پھر اس نے کیسے اپنا فرض نبھایا تھا؟ صفدر شرمندگی سے سر جھکا گیا تھا۔ اسماء آرا مچل رہی تھی ایک آخری دفعہ اپنی اولاد کو اپنی آغوش میں لینے کے لیے، مگر ہمت نہیں تھی ان میں۔ مگر پھر انہوں نے ہیر کو کوئی بھی موقع دیے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ ہیر بھی ماں کی محبت پا کر چند لمحے کے لیے ہی صحیح مگر پرسکون ہو گئی تھی، مگر یہ چند پل تھے، پھر اسماء آرا اس سے جدا ہو گئی تھیں۔ ہیر کو لگا کوئی بہت قیمتی چیز اسے جدا ہو گئی، مگر اس نے سر جھٹک دیا۔ اب وہاں اسے صرف گرم آگ کے شعلہ ہی ملنے تھے، پھر اس ٹھنڈی پھوار کی کیا اہمیت۔ اصغر صاحب اس کے پاس آئے تھے، شاید باپ کی محبت امڑی تھی، مگر ہیر کو نفرت اور بدگمانی سے آ گھیرا تھا۔ جیسے جیسے اصغر صاحب کے قدم بڑھ رہے تھے، ہیر کے آنسو گرتے جا رہے تھے۔ اصغر صاحب اس کے جیسے قریب آئے، اپنی آغوش میں چھپانے کے لیے رخ پھیر گئی۔ جب باپ کا حق ادا کرنا تھا تب آپ کی انا آڑے آئی تھی، آج بھی اسی انا کے زیر اثر رہیں۔ آپ کو یہ شہرت، یہ انا، یہ وعدے اور بھائیوں کا پیار مبارک۔ آج آپ کی بیٹی کی بلی چڑھ گئی ہے، جشن منائیں، وہ تلخی سے کہتی گاڑی کے کھلے دروازے سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کے برابر میں مہک کو بیٹھنے کے لیے کہا گیا تھا، مگر وہ اب اپنے اس گھر کی کوئی بھی یاد ادھر نہیں لے جانا چاہتی تھی، اس لیے مہک کو لے جانے سے انکار کر دیا۔ اس نے اور تمنا کو اپنے ساتھ بٹھا لیا تھا۔ گاڑی چند پل ہی سناٹے بھرنے لگی، مگر اس نے ایک دفعہ بھی مڑ کر نہیں دیکھا تھا، صرف ناک کی سیدھ میں ہی دیکھ رہی تھی۔ جہاں سسرال میں پھولوں سے ویلکم کیا جاتا ہے، وہاں سب ناک منہ چڑھا رہے تھے، لیکن اب یہ سب تو اس نے سہنا ہی تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی، عجیب سی مہک نے اس کا سواگت کیا تھا۔ اس نے مدد کے لیے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ ہیر نے سر جھٹکا اور سر پر اوڑھا دوپٹہ شانے پر پھیلا لیا اور سامنے موجود کھڑکی کی جانب بڑھ گئی تھی اور ہاتھ بڑھا کر کھڑکی کھولی۔ ایک ٹھنڈی ہوا نے اس کے وجود کو چھوا تو اتنی سی دیر میں اس کی ذات میں چھائی سوگواری کا اثر زائل ہو گیا۔
ہیر تھوڑی دیر وہاں کھڑی رہی اور پھر مڑ کر الماری میں اپنے کپڑے سیٹ کرنے لگی۔ ابھی وہ کپڑے سیٹ کر رہی تھی کہ دھڑم سے دروازہ کھلا۔ ہیر جو اپنے کام میں مصروف تھی یکدم پوری جان سے ہل گئی تھی۔ سامنے عرفان جمشید کھڑا تھا۔ وہ عام شکل و صورت کا حامل شخص تھا مگر ظالم و جابر شخص تھا۔ اسکول میں بچوں کے سر پھاڑنا، کالج میں ہاتھ پیر توڑنا اور اب گولیاں چلانا اس کا پیشہ تھا۔ پورا گاؤں ہی اس کی جابر طبیعت سے خوفزدہ رہتا تھا۔ سگریٹ سے لے کر شراب تک ہر ایک بری عادت اس میں موجود تھی۔ ابھی بھی وہ پان چبا رہا تھا۔ ہیر کو اس سے گھن آنے لگی، اس لیے وہ دوبارہ کام میں مصروف ہو گئی۔ مجھے پانی دو۔ وہ بیڈ پر بیٹھا، دونوں ہتھیلیاں پیچھے کی جانب جھکائے وہ بولا۔ ہیر ابھی بھی اپنا کام کر رہی تھی۔ میں نے کہا پانی پلاؤ۔ وہ دھاڑا۔ ہیر کی سٹی گم ہو گئی مگر وہ پھر بھی ڈٹ کر بے نیازی سے کام کر رہی تھی۔ عرفان دھپ سے بیڈ سے اٹھا تھا اور جارحانہ انداز میں اس کی جانب بڑھا تھا اور اس کا بازو زور سے دبوچا۔ تمہیں کب سے بکواس کر رہا ہوں، پانی دو۔ کھوپڑی میں بیٹھتی نہیں کیا بات؟ وہ نہایت بدتمیزی سے ہرایا۔ ہیر کی نظریں اس کے چہرے سے ہوتی اپنے سرخ بازو تک گئی تھیں۔ میرا بازو چھوڑو، وہ آنکھیں میجتی ضبط سے بولی۔ پہلے پانی، وہ بھی ڈٹائی سے بولا۔ وہ پڑا سامنے پانی۔ خون تو پی رہے ہو، پانی کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بھی ناگواری سے دھاڑی اور اپنا بازو جھٹکے سے اس کی گرفت سے آزاد کیا تھا مگر اگلے ہی لمحے اس کی دنیا گھوم گئی تھی کیونکہ عرفان نے اپنی پوری قوت سے ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کیا تھا۔ بیوی ہو میری، حکم کی غلام۔ اگر دوبارہ اونچی آواز میں بات کی تو ابھی صرف تھپڑ مارا ہے، اگلی دفعہ زبان کتی سے کھینچ لوں گا، آئی سمجھ؟ وہ چیختا ہوا ٹیبل کی جانب بڑھا تھا اور گلاس اٹھا کر پھٹافٹ پانی اپنی حلق میں اتار لیا تھا اور پانی کا گلاس دوبارہ بھر کے اس کی جانب بڑھا۔ ہیر کب سے پیاسی تھی، اسے دکھ میں کچھ نہیں سوجا تھا۔ تمنا نے جو ایک گلاس پانی پلایا تھا اس کے بعد سے وہ پیاسی تھی۔ پانی کو دیکھ کر اس کے سوکھے لب اور بے چین ہو گئے تھے۔ اس نے سوکھے لبوں پر پانی پھیر کر اسے تر کیا۔ عرفان نے اس کی جانب پانی بڑھایا جسے ہیر نے لینا چاہا مگر دیکھتے ہی دیکھتے پانی سفید ماربل کی زینت بن گیا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم نے مجھے آج پانی سے انکار کیا ہے نا، آج تمہیں پانی اور کھانا دونوں نصیب نہیں ہوگا اور تم سارا کام خود کرو گی۔ نوکروں کو میں چھٹی دے چکا ہوں، وہ صفاقی سے کہتا گلاس بھی زمین کی زینت بن گیا۔ اب جاؤ اسے بھی صاف کرو، وہ اشارہ کرتا خود فریش ہونے چلا گیا۔ وہ کوئی کپڑا ڈھونڈنے لگی مگر اسے کچھ نہ ملا تو مجبوراً اس نے اپنے گرد لپٹا دوپٹے کا ایک سرا پھاڑ دیا۔ کیونکہ یہ صاف کرنا بھی لازمی تھا وہ ہاتھ سے ہی کانچ کے ٹکڑے اٹھانے لگی۔ ایک دل خراش چیخ اس کی حلق سے برآمد ہوئی جو واش روم سے نکلتے عرفان نے نہایت ناگواری سے سنی تھی۔ یہ چیخو پکار آج برداشت کر لی ہے، کل سے ایسا کچھ ہوا تو زبان جلی نہ ملے تو تمہیں دھیان رکھنا، وہ غصے سے بولا اور ہیر کے پورے جسم میں سنسنی سی دوڑی۔ اس نے اپنی سفید ہتھیلی دیکھی جو خون سے لت پت تھی مگر وہ ضبط کر گئی تھی۔ آج تک وہ ضبط ہی تو کرتی آئی تھی۔ ابھی وہ کانچ کے ٹکڑے صاف کر کے اٹھی ہی تھی کہ زمین پر گرے پانی کی وجہ سے اس کا پاؤں پھسلا تھا اور وہ زمین بوس ہو گئی تھی۔ سارے کانچ کے ٹکڑے اس کے جسم کے مختلف حصوں میں پیوست ہو گئے تھے اور ایک دو ٹکڑے اس کے چہرے پر بھی لگے تھے۔ وہ بلبلا اٹھی تھی۔ ہیر کی تکلیف سے سسکیاں گونجنے لگی تھیں۔ عرفان، وہ بمشکل بولی اور اٹھنے کی کوشش مگر جان نکلتی محسوس ہوئی۔ دوبارہ وہ زمین بوس ہو گئی۔ عرفان بال بنانے میں مصروف تھا اس لیے سن نہ سکا یا سن کر بھی انسنا کر گیا۔ عرفان پلیز یہ کانچ نکالیں، بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ تکلیف کی شدت سے بلبلا رہی تھی۔ تو کس نے کہا تھا اندھوں کی طرح چلو؟ خود نکالو، میرے پاس وقت ہے کہ تمہارے یہ کانچ نکالوں، نہ اتنے پیسے کہ شہر جا کر ہسپتال کے دھکے کھاؤں۔ وہ گھڑی اپنی کلائی پر باندھتا بولا۔ ہیر کی نظر اس کی کلائی پر پڑی تو ایک تلخ مسکراہٹ اس کے چہرے کا احاطہ کر گئی۔ گھڑی لاکھوں کی اور مجھے ہسپتال لے جانے کی حیثیت نہیں، وہ بڑبڑائی اور اس دفعہ زور دے کر آخرکار اٹھ بیٹھی تھی۔